میری جانب سے تمام سننے والوں کو آداب عرض ہے۔ ہمارا یہ پاک وطن، پاک سرزمین، یہ پیارا وطن بے انتہا قربانیوں اور جد و جہد کے بعد حاصل ہوا، اور ہم تمام پاکستان کی عوام اور خاص تمام لوگ خواہاں اس چیز کے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے معاشی نظام بہتر سے بہتر ہو، ہمارے سیاسی معاملات بہتر طریقے سے ٹیکل کیے جائیں، اور پاک فوج ہماری مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ یہ ہر پاکستانی بالکل اچھی طریقے سے جانتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہے اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے۔ لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے کہ اتنا 75 سال کا ٹائم کم نہیں ہوتا، لیکن 75 سالوں کے گزرنے کے باوجود بھی پاکستان آج سیاسی بحران کا شکار ہے، معاشی تنگ دستی کا شکار ہے کہ ہمارے سیاستدان کشکول لیے دنیا بھر میں گھومتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے قانون اپنی فل پرفارمنس، فل اس طریقے سے جس طریقے سے کہ ہر چیز کنٹرول ہو سکے، اس طرح سے اس کا زور نظر نہیں آتا۔ اگر نظر ڈالی جائے چاروں طرف تو مسائل کے ڈھیر نظر آتے ہیں، یعنی جہاں دیکھیں ایک مسئلہ ہے۔ زندگی کی ضروریات کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو کہ ایک بلدیاتی نظام کا ایک حصہ ہیں، کہ وہ بلدیاتی نظام کے تحت شہریوں کو اور پاکستان کے ان تمام لوگوں کو ملنے چاہیے، وہ چیزیں صفائی ستھرائی ہو، پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، ان تمام مسئلے مسائل کے اپنی جگہ ہونے کے باوجود پھر یہاں امن و امان کے مسائل، تو یہ سارے مسائل آخر ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس پہ مختلف وقتوں میں بیٹھ کر کے مختلف ذہن سے مختلف اس کے جوابات نکالے جا سکتے ہیں، لیکن ایک جو جواب ہے یقیناً بہت اہم ہے، اور یعنی ان تمام مسائل کی ذمہ داری جس پہ عائد ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ہمارے ملک پاکستان کے قانون پہ۔ جی، ہمارے ملک پاکستان کا قانون، جو کہ امیروں کے لیے الگ ہے اور غریبوں کے لیے الگ ہے، کہ اگر کسی سرمایہ دار وڈیرے جاگیردار سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی جرم وہ کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے دسیوں دروازے کھل جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے راستے بنا کر کے، اور اس کو شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ بآسانی اس مسئلے سے نکل جاتا ہے۔ جہاں اتنی آسانیاں ان کے لیے ہے، تو وہاں اس سے بے انتہا زیادہ دشواریاں ان غریب عوام کے لیے ہے کہ جو کوئی اپنا پیچھے ایسا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، کوئی سیاسی معاملات نہیں ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں، کوئی کسی کا کوئی بھائی میجر یا SHO یا کسی اور سرکاری ادارے میں کوئی افسر تعینات نہیں ہیں، وہ بیچارہ غریب، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ تو بیچارہ رول جاتا ہے، عدالتوں کے چکر لگا کے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے۔ ضمانت کرانے تک، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے کہ اپنی ضمانت نہیں کروا پاتا، اور ایک جعلی مقدمے میں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے، اور عدالت کا ٹائم اتنا آگے تک چلتا رہتا ہے کہ وہ اس کو، یعنی کہ موت تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن عدالت سے انصاف نہیں ملتا۔ یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، پہلا نمبر 1 مسئلہ۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، ایسا ملک سب کے لیے، یعنی اپنی عوام کے لیے، اپنے سرمایہ داروں کے لیے،
اپنے حکمرانوں کے لیے جب وہ ایک جیسا معیار رکھتے ہیں یقیناً وہ ترقی کرتا ہے، وہاں امن و امان ہوتا ہے، وہاں خوشحالی ہوتی ہے، وہاں معاشی پریشانیاں، اس طرح کے معاشی مسئلے مسائل نہیں آتے، سیاستدان آپس میں اس طرح سے نہیں لڑتے، بیٹھ کر کے وہ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک میں آئے دن نظر آتے ہیں مسئلے مسائل اور اس طرح کے اکھاڑ پچھاڑ، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہو یا معاشی ڈالر کا ایک تیز رفتاری کے ساتھ آگے جانا، یہ کیا ہے؟ تو قانون، اصل قانون ہے۔ یہاں میں ایکسٹرا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میرے اس پروگرام کو آپ پورا مکمل دیکھیے گا اور پھر اپنی ایک رائے قائم کیجیے گا کہ پاکستان میں قانون کو جس طرح سے استعمال کیا گیا، تو شروعاتی دور میں جس وقت کہ پاکستان قائم ہوا 1947 کے بعد، آئین کو بہت جلد اس وقت پیش کیا جانا ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں پیش کیا جا سکا جس موقع پہ اس کو پیش کیا جانا تھا۔ قانون میں وہ رد و بدل یا وہ تعزیرات جو کہ ایک اسلامی ملک کے حساب سے ہونی چاہیے تھی، انگریزوں کے دور کے قانون کو چھوڑ کر کے اپنے ملک کو جو آپ نے حاصل کر لیا تھا اس میں ان قانون کا اطلاق کیا جانا تھا جو کہ اسلامی روح سے، اسلام کے ساتھ کوئی اس کا تضاد نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اس وقت ممکن نہیں ہو سکیں، اور 1956 سے 57 کے درمیان میں جسٹس منیر صاحب، ہمارے چیف جسٹس، پاکستان کے چیف جسٹس، اپنے قانون کی کشتی میں پہلا سوراخ ڈالتے ہیں اور اس وقت کے صدر اسکندر مرزا کو ایک راستہ نکال کے دیتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے عوام کی حکومت قائم جو ہوئی تھی مسلم لیگ کی، اور اس کے وزیر اعظم تھے فیروز خان نون صاحب۔ فیروز خان نون صاحب کی حکومت کو ڈیمالش کر کے اسکندر مرزا پہلا مارشاء اللہ نافذ کرتے ہیں، اور جنرل ایوب صاحب اس پہلے مارشاء اللہ کے مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تقرر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا قدم تھا عدلیہ کا، قانون کا، کہ جس نے دو الگ الگ تناظر میں قانون کو ڈال دیا، کہ ایک جو ایکچول عوام کے حقوق یا عوام کا تحفظ کرتا تھا، اور ایک وہ جو حکمرانوں کو سپورٹ فراہم کر رہا تھا۔ یعنی اب حکمراں آزاد ہو گئے کہ اگر وہ کچھ قدم اٹھاتے بھی ہیں تو ان کے اوپر آبلیگیشن نہیں ہوگا۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے کیا۔ اور ابھی کرنٹ پچھلے دنوں میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ عمران خان کا استقبال کرتے ہوئے ویری گلیڈ ٹو سی یو کے جملہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک ملزم کے لیے، کیونکہ ملزم نامزد ہو چکے تھے اور گرفتار ہو چکے تھے عمران خان صاحب، ان کے لیے استعمال کیا۔ تو اس طرح سے فیور دینا ایک قانون کے رکھوالے، ایک قانون کو بتلانے والے، قانون کو بہتر سمجھنے والے کے لیے کچھ زیب نہیں دیتا، یہ بہتر طریقہ نہیں تھا۔ اینی ہاؤ، ایک دوسرا پوائنٹ، کراچی میں رینجرز کو اختیارات دیے گئے، اضافی اختیارات دیے گئے 90 روز تک کسی بھی شخص کو حراست میں رکھنے کے لیے۔ کیا اس قانون کو لاگو کرنے والوں کو کیا انسانی حقوق ہم بتلائیں گے کہ انسانی حقوق کی روح سے یہ ایک کالا قانون ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو یہ رائٹ دیے بغیر کہ وہ اپنے حق کے لیے آپ سے سوال کرے، بھائی آپ میرا جرم بتائیں کہ آپ مجھے کس جرم میں لے کے جا رہے ہیں، یا وہ یہ سوال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو تو بتایا جائے کہ بھائی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس جرم میں لے کے جا رہے ہیں۔ انہیں بھی نہیں بتایا جاتا۔ ایون عدالت سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی کہ کسی شخص کا اٹھایا جانا اور اس کے بعد اس کی ضمانت کے لیے یا اس کی معاملات میں چھان بین کے لیے ہم اپنی طرف سے کسی کو مدعی بنا سکیں۔ یعنی سراسر غیر انسانی۔ تو یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ بھی قانون بنانے والوں نے قانون لاگو کیا نا۔ تو قانون بنانے والے اور لاگو کرنے والے اتنی عقل اور شعور نہیں رکھتے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے، انسانیت کے ناطے سے
یہ ظالمانہ طریقہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن لاگو کیا۔ چلیں اس بات کو بھی آگے رکھ کر کے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی صحت یقیناً ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا مقدم رکھنا یقیناً، میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا تو ایک بہتر زندگی جی پاؤں گا، کسی بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر میں اپنی زندگی کو پورا کروں گا۔ لیکن اگر میرا کوئی عمل میری اپنی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو یقیناً یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالوں، کسی بیماری کو میں ویلکم کہوں۔ یہ میرا اپنا عمل میرے اپنے لیے۔ اگر میں سگریٹ پیتا ہوں، یقیناً میں اپنے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اوکے، لیکن میرا سگریٹ پینا میرے اپنے بچوں کے لیے، میرے اپنے گھر کی فیملی کے ان افراد کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یعنی سگریٹ میرے اپنے لیے تو نقصان دہ ہے، لیکن میری فیملی کے دوسرے ممبران کے لیے جو سگریٹ نہیں پیتے، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ میں جب سگریٹ انہیل کر کے اور اس کا دھواں واپس ایگزاٹ کرتا ہوں تو وہ دھواں ان دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ انہیل کریں گے اس کو، کیونکہ وہ جو دھواں میں نے ایگزاسٹ کیا ہے یا میرے سگریٹ سے جو دھواں پھیل رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا، وہ اس کو انہیل کریں گے، اور نکوٹین ان کے بھی پھیپھڑوں میں جائے گا، اور ان کے بھی گردے افیکٹڈ ہوں گے، ان کے پھیپھڑے بھی افیکٹڈ ہوں گے، اور بلڈ سرکولیشن کے ساتھ یہ نکوٹین ان کے گردوں تک جائے گا۔ یعنی میں نے اپنے لیے تو نقصان کیا، لیکن دوسروں کے لیے جو انوسینٹ ہیں، جو سگریٹ نہیں پی رہے، ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوں، یعنی ڈبل نقصان۔ مضر صحت، بالکل پورے ورلڈ میں اس چیز کو ثابت بھی کیا گیا ہے، اور یعنی کہ سب جانتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، جان لیوا ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں ایکسٹرا اور اس میں ایڈ کر دوں کہ سگریٹ ہی چرس کے لیے آگے ایک سٹیپ ہے، ایک سیڑھی ہے، آگے گانجے اور آئس کے لیے ایک سٹیپ ہے۔ یعنی سگریٹ پینے والا ہی آگے جا کر کے دوسرے اس طرح کی چیزوں میں اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی برائی کی جڑ ہے جس کا ختم کیا جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن قانون دیکھیے، قانون بنانے والوں کی ذرا آپ نظر کو ذرا سلام کیجیے کہ انہوں نے سگریٹ کو کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ انہیں ماوے پہ گٹکے پہ پابندی، ایون یہاں تک کہ میری جیب سے اگر ایک گٹکا نکل آتا ہے، ایک ماوے کی پڑیا نکل آتی ہے، تو وہ پولیس والے بٹھا لیتے ہیں، بھائی مجرم ہے، اس کے پاس سے گٹکا برآمد ہوا ہے۔ واہ بھائی، پتہ نہیں گٹکا نہیں ہو گیا، کوئی وہ 7M رائفل کی گولیاں ہو گئیں۔ کیسا قانون بناتے ہیں یار یہ! اور ہمارے یہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کس طرح سے عوام کی عزت نفس سے وہ کھیلتے ہیں کہ قانون بنایا گیا کہ گٹکے کی پروڈکشن ناٹ الاؤڈ، گٹکے کی سیل، ماوے کی سیل ناٹ الاؤڈ، ایک جرم ہے، اوکے، لیکن اگر میں گھر میں چھالیا اور تمباکو منگا کر کے اور اس کو مکسر بنا کر کے اپنی جیب میں ایک پڑیا بنا کے لے کے نکلتا ہوں اپنے کام کے لیے، تو میں کہاں سے میں نہ اس کو مینوفیکچر کر رہا ہوں، اور مینوفیکچر کر کے بیچنے کی نیت سے کوئی باہر نکل کے تو میں بیچ نہیں رہا اس کو، لیکن وہ برآمد ہونا جو ہے وہ تو سہانے روح ہے۔ یہ ہیں ہمارے پاکستان کے قانون جو عوام کے لیے عجیب و غریب قسم کے قانون بناتے ہیں، لیکن ان سرمایہ داروں کے لیے، ان حکومتی ان ذمہ داروں کے لیے نہیں قانون، اور ان کے لیے کوئی سو موٹو نہیں لیا جاتا کہ بھائی یہ تم کس قسم کے مسائل میں حکومت کو، پوری اسٹیبلشمنٹ کو، اور تمام لوگوں کو تم نے ایک ہی رخ پہ لگایا ہوا ہے کہ مستقل عوام تو بھائی ایک ہوتا ہے نا، ٹرینڈ ہوتا ہے، عوام نے ٹائم پاس کرنا ہے، عوام لگی ہوئی ہے، عوام اس ٹرینڈ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، عمران، شہباز، نواز،
زرداری، بلاول، یہ سب ایک ٹرینڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ساری عوام کو لگایا ہوا ہے. اصل چیز ہے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ایکسپورٹ، پاکستان کے وہ پروڈکٹیو ادارے، وہ فیکٹریاں، وہ کمپنیاں جن کے چلنے سے پورے سسٹم کا پہیہ چلے گا، اس کو جام کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری عدالت کو سو موٹو تو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی حکومت کا کام ہے کیا؟ سیاست کرنا، بس سیاست کرنا. نہیں، عوام کو روٹی، ان کے روزگار، ان کے اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں، ان کی سہولتیں ان تک پہنچانا، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت نے اپنے آپ کو بس ایک سیاسی مداری بنا لیا ہے. ہماری عدالتوں کو سوچنا چاہیے، اور آپ بھی سوچیں کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، یقیناً ان کے حل موجود ہیں، لیکن قانون میں جس طرح کے سکم بنائے جاتے ہیں، سوراخ نکال کے، اور ان لوگوں کو وہ راستے دیے جاتے ہیں، ان راستوں کو بند کرنا چاہیے. ہماری عدالتیں بہت اچھی عدالتیں، بہت اچھے ہمارے قانون دان جو قانون کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ورلڈ وائڈ تمام ان کے پاس نالج ہے. قانون کو مزید اور بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم اپنی عدالتوں کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ان قانون دانوں کو، ان قانون کے رکھوالوں کو اللہ وہ سمجھ، وہ شعور عطا کرے کہ وہ اس راستے پہ آ جائیں کہ جو پاکستان کے لیے ایک ایسی منزل کا تعین ہو سکے کہ جس میں ہر ادارے، ہر سسٹم میں جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرتے ہوئے ہم پاکستان کو ایک بلند مقام تک لے کر جائیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے اور اس کو لائک کیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم.